لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان شہزادے، حسنین کریمین کے سوتیلے بھائی حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں 81 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ محرم کا مہینہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کے مہینے میں، محرم کا مہینہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، آپ کے وصال کے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک اپنے سیرت چینل کے ذریعے پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس بیان کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں۔ آئیے پہلے مختصر تعارف سنتے ہیں اور اس کے بعد مزید آپ کے کمالات و محاسن اور آپ کے کچھ اقوال آخر میں سننے کی ہم لوگ سعادتیں حاصل کریں گے۔ محمد بن حنفیہ یا محمد بن علی یا محمد اکبر ابو القاسم، یہ آپ کو پکارا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ سے آپ بہت زیادہ مشہور ہیں اور محمد بن علی بھی آپ کو کہا جاتا ہے یا محمد اکبر ابو القاسم بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب اور خولہ بنت جعفر بن قیس کے فرزند تھے اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ محمد آپ کا نام تھا، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ حضرت علی کے فرزند اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ حسنین کریمین کے امام حسن اور حسین کے سوتیلے بھائی تھے۔ سوتیلے بھائی کیسے تھے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کیں۔ جب تک سیدہ فاطمہ نکاح میں تھیں، حیات سے تھیں، تب تک تو حضرت علی کے لیے بارگاہ رسالت سے منع تھا کہ آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا نے دوسری شادیاں کیں اور ان بیویوں میں سے ایک خاتون جو دوسری شادیاں آپ نے کی تھی، ان بیویوں میں سے ایک خاتون کا نام تھا بی بی خولہ نام تھا اور آپ کا عرف تھا حنفیہ، آپ حنفیہ سے آپ معروف تھیں۔ بی بی خولہ بنت جعفر بن حنفیہ کی معزز خاتون تھیں اور سردار کی بیٹی تھی۔ محمد بن حنفیہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ جی ہاں، آپ کی پیدائش کا زمانہ یا پیدائش کی تاریخ سنیں تو عہد فاروقی کے اختتام کے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی فاروقی دور، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شروعات ختم ہونے سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ان کے پیدائش 16 ہجری کے شروع میں ہوئے۔ یہ آپ کی پیدائش کے کچھ معاملات تھے اور ابتدائی کچھ حالات تھے۔ آئیے آپ کے کچھ کمالات و محاسن سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ابن حنفیہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجمع العلم باپ کے فرزند تھے، کیونکہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی جو مجمع العلم ہے، باب العلم ہے، ان کے الحمدللہ ان کے فرزند تھے۔ اس لیے علم کی دولت ان کو ورثہ میں ملی تھی۔ جب علی کے شہزادے ہیں تو علم کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب علم تھے اور ابن حبان ان کو ان کے خاندان کے فاضل ترین افراد میں شمار کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خاندان اہل بیت کے فاضل ترین شخصیات میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث کا علم بھی آپ کو زبردست تھا۔ حدیث میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، معاویہ بن ابی سفیان، ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ نے فیض اٹھایا تھا۔ بعض محدثین کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستند ترین روایات انہی سے مروی ہیں۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں جو روایت کی ہیں وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی ہیں۔ ان کے تلامذہ کا دائرہ بھی خاصا وسیع تھا، ان کے درس کی محفل سجتی تھی۔
جی ہاں، درس حدیث، درس قرآن اور دینی درس کی محفل آپ سجاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے شاگردوں کی ایک خاصی تعداد تھی۔ آپ کے 4 بیٹے ابراہیم، حسن، عبداللہ اور اون، بھتیجے محمد بن عمر بن علی، بھائی کے پوتے محمد بن علی بن حسن، یہ آپ کے کچھ جو ہے نا آپ کے خاندانی معاملات ہیں۔ عبادات و ریاضات کی دنیا میں بھی آپ کا ایک خاص معمول تھا۔ علم کے ساتھ وہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ ابن عماد حنبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہائی درجے پر تھے۔ ماں کی خدمت کا ایک انوکھا باب آپ کی زندگی میں ہے۔ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے آپ، اپنی والدہ کے حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی آپ خدمت گزار تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کے بالوں میں خضاب لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، چوٹی گوندتے تھے۔ جی ہاں، یعنی اپنے ماں کی یہ خدمات بھی الحمدللہ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے آپ نکلے تو ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھوں میں مہندی کا اثر ہے، نشانی، جیسے مہندی کا رنگ ہے نا وہ ہلکا پھلکا آپ کی انگلیوں میں تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو مہندی کی اجازت نہیں ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں مہندی کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا جواب تھا، فرمایا کہ ہاں، ماں کے بالوں میں خضاب لگا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی والدہ کے بالوں میں خضاب لگا رہا تھا، اور انہی خضاب کی کچھ نشانیاں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں الحمدللہ۔ تو باب العلم کے شہزادے ہونے کی وجہ سے علم کا بھی معاملہ آپ کا بلند تھا، اور حضرت علی جیسے شیر خدا کے فرزند تھے تو شجاعت و بہادری بھی الحمدللہ آپ کو بھرپور اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا۔ اسد اللہ الغالب کے خلف الصدق تھے، یعنی سیدنا علی شیر خدا کے آپ شہزادے تھے، اس لیے علم کے ساتھ قوت و شجاعت بھی آپ کو ورثہ میں ملی تھی۔ اتنے قوی اور طاقتور تھے کہ زیرہ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر چیر ڈالتے تھے۔ لوہے کا زیرہ ہوتا تھا جنگوں میں جو پہنتے ہیں، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر نا چیر ڈالتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ آپ کے جسم سے زیادہ لمبی تھی۔ آپ نے بقدر زیادتی جو بڑھا ہوا تھا نشان لگا کر ان کو دبایا کہ اس کو نشان سے کم کر دو، نشان لگا کر ان کو دیا کہ اس کو نشان سے کم کر دو۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے زرہ کا دامن پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑا ہوا حصہ کھینچ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی زرہ حضرت علی کے جسم سے کچھ وہ بڑھا ہوا تھا، تو حضرت علی نے نشان لگایا کہ بیٹا یہ تھوڑا بڑھا ہوا لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو۔ تو حضرت علی نے جب دیا نا بڑھا ہوا حصہ جو نشان لگا ہوا تھا نا، حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہاتھ سے زرہ کا دامن پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بڑا ہوا حصہ کھینچ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طاقت میں ان کے حریف تھے، ان کے سامنے جب اس واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ غصے سے کانپنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے اپنے یہاں کے 2 پہلوان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قوت آزمائی کے لیے بھیجے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ نے 2 پہلوان بھیجے قوت آزمائی کے لیے، دیکھیں کہ کیسی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک کو قیس نے زیر کیا، ہرایا، اور دوسرے پہلوان کے مقابلے کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو بلایا۔ انہوں نے مقابلے کی یہ صورت پیش کی، محمد بن حنفیہ نے یہ صورت پیش کی کہ رومی پہلوان بیٹھ کر اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے اور دونوں زور کریں، یا وہ کھینچ کر انہیں بٹھا دے یا بیٹھ کر زور کریں۔ رومی پہلوان نے پہلی صورت پسند کی، یعنی میں بیٹھے رہوں یہ مجھے کھڑا کر لے، یا میں کھڑا رہوں یہ مجھے کھینچ کر بٹھا لے، یا یہی حالت ان کے ساتھ کروں، یعنی پکڑ کے اٹھا لینا یا پکڑ کے ہاتھ سے کھینچ کر بٹھا لینا، اسی میں زور آزمائی ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلی صورت جو ہے نا وہ پسند کیا اس رومی پہلوان نے۔ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ وہ رومی پہلوان جو تھا اس نے ہر چند زور لگایا، لیکن حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بٹھا نہیں پایا۔ محمد بن حنفیہ کھڑے ہو گئے اور اس رومی پہلوان کو کہا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بٹھال کر کے دکھاؤ۔ وہ رومی جو پہلوان تھا دوسرے ملک سے قوت آزمائی کے لیے آیا تھا، بڑی کوشش کیا لیکن آپ کو بٹھا نہیں پایا، اور انہوں نے کھینچ کر اس کو کھڑا کر دیا۔
وہ جب بیٹھ کر کے کھینچ رہا تھا، حضرت محمد بن حنفیہ کو تو پہلوان بٹھا نہیں پایا، لیکن حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کو پکڑ کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد یہ خود بیٹھے، محمد بن حنفیہ خود بیٹھے، رومی نے کھڑا کرنے کی آپ کو کوشش کی مگر ناکام رہا، مگر محمد بن حنفیہ نے ان کو اس پہلوان کو کھینچ کر کے بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ زبردست جسمانی طاقت بھی اللہ کریم نے حضرت محمد بن حنفیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اس طاقت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے والد بزرگوار کے دست راست اور پشت و پناہ رہے۔ اس طاقت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت محمد بن حنفیہ کو اپنے آس پاس رکھتے تھے، ہر میدان میں ان کے دوش بدوش داد شجاعت محمد بن حنفیہ دیے۔ جی ہاں، اور کسی نے، چونکہ ہر جنگ میں آپ ساتھ رہتے تھے محمد بن حنفیہ حضرت علی کے، تو کسی نے پوچھا حضرت محمد بن حنفیہ سے، کیا بات ہے کہ تمہارے والد خطرات کے موقع پر تم ہی کو آگے بڑھاتے تھے اور حسن حسین کو الگ رکھتے تھے؟ کسی نے پوچھ لیا حضرت محمد بن حنفیہ سے کہ جب خطرات کے موقع آتے ہیں، جنگ و جدال کے موقع آتے ہیں، تو تمہارے والد محمد بن حنفیہ تم کو آگے کر دیتے ہیں اور حسنین کریمین کو الگ رکھتے ہیں۔ تو کیسا جواب سنیے محمد بن حنفیہ کا، جواب دیا کہ وہ دونوں یعنی حسنین کریمین میرے والد کی آنکھ کے بجائے تھے، یعنی میرے والد کی وہ دونوں آنکھیں ہیں اور میں ان کا دست و بازو ہوں، میں ان کا دست و بازو ہوں، اس لیے وہ ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک کمال ہے کہ کسی نے جس نیت سے بھی کہا ہو، لیکن انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا کہ آپس میں بھائیوں کی محبت بھی برقرار رہی اور حضرت علی کی شان کو بھی اجاگر فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ کا حلیہ اور لباس کے تعلق سے لکھا ہے کہ میانہ قد آپ کا قد تھا، آخر عمر میں آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے اور خز کا لباس پہنتے تھے، سیاہ امامہ باندھتے تھے، سیاہ امامہ آپ باندھتے تھے، ہاتھ میں انگوٹھی بھی آپ پہنتے تھے۔ یہ آپ کے کچھ حلیہ اور لباس کے تعلق سے تھا۔ اچھا، مزید ایک دلچسپ بات بھی آپ سن لیں، حضرت محمد بن حنفیہ ان کی کنیت ابو القاسم اور نام محمد، یعنی پہلی شخصیت ہے کہ نام حضور کے نام پر اور کنیت بھی حضور کی کنیت پر۔ حضور علیہ السلام نے یہ منع فرمایا تھا کہ میرے نام پر نام تو رکھ لینا لیکن میری کنیت پر کنیت نہیں رکھنا، لیکن حضرت علی نے اپنے اس شہزادے کا نام بھی محمد رکھا تھا اور کنیت بھی حضور کی کنیت ابو القاسم اور محمد بن حنفیہ کی کنیت بھی جو تھی نا وہ بھی ابو القاسم۔ یہ بات ایک اچنبھا جیسی تھی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ طبقات ابن سعد میں منذر سوری سے ہے کہ امیر المومنین حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کچھ گفتگو ہوئی، حضرت علی اور حضرت طلحہ دونوں کے بیچ گفتگو ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کا نام بھی نبی کریم کا نام پر رکھا ہے اور کنیت بھی حضور کی رکھی ہے، حالانکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آقا کریم نے منع فرمایا تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حضور کے نام پر اور کنیت بھی حضور کی کنیت پر رکھی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا نے جب یہ سنا نا تو جب یہ سنا تو حالانکہ آقا نے منع فرمایا تو امیر المومنین نے ایک جماعت قریش کو بلا کر گواہی دلوائی۔ جب حضرت طلحہ نے یہ بات اٹھائی تو امیر المومنین حضرت علی شیر خدا نے قریش کی ایک جماعت بلائی، کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے یہ گواہی دلوائی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تعداد لوگ ان کے بیچ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی عنقریب میرے بعد تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بشارت دی، علی عنقریب تمہارے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، میں نے اسے اپنے نام و کنیت دونوں عطا فرما دیے اور اس کے بعد میرے کسی اور امتی کو حلال نہیں۔ یہ خصوصیت، ایک اسپیشلٹی اللہ کریم کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کے اس شہزادے محمد بن حنفیہ کو عطا فرمایا تھا کہ میرے بعد عنقریب تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، میں نے ان کو اپنا نام بھی دیا، اپنی کنیت بھی دی۔ تو جن کو نام اور کنیت دونوں عطا فرمایا نا وہ یہی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عظیم الشان شخصیت ہیں محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے ان کے کچھ فرامین سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین مدینہ منورہ میں سے ہیں۔ آپ دانشور امام، فصیح و بلیغ خطیب، چمکتے دمکتے ستارے، اچھے جانشین،
مخفی اشارات اور ظاہر اور واضح عبارات کے خوب جاننے والے تھے۔ آپ کے کچھ اقوال سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارا معاملہ سورج سے بھی زیادہ واضح اور کلیئر اور روشن ہے، لہٰذا جلد بازی سے کام نہ لو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت سیدنا منذر ثوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو حسن معاشرت سے کام نہ لے وہ عقل مند اور دانا نہیں، اور جو معاشرت میں کوئی چارہ کار نہ پائے وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کے لیے کشادگی اور اس سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے۔ اور حضرت سیدنا سعید بن حسین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، جس سے ہو سکے وہ اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھے اور گھر میں بیٹھا رہے، کیونکہ بنو امیہ کے گناہ لوگوں پر مسلمانوں کی تلواروں سے بھی زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے پکارا تو میں نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ پھر محمد بن حنفیہ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس کے ذریعے رضائے الہی حاصل نہ کی جائے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو عثمان مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کی نظر میں اس کا نفس محترم ہوتا ہے، جس کی نظر میں اس کا نفس محترم ہوتا ہے، اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اور انسانوں کی جانوں کی قیمت دیکھیے حضرت محمد بن حنفیہ کی زبانی۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے جنت کو تمہارے نفسوں کی قیمت قرار دیا ہے، لہٰذا اسے اس کے غیر کے بدلے نہ بیچو۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ اقوال تھے جو حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں منقول تھے، میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم محرم الحرام آپ کے وصال کی تاریخ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آپ کا فیض، آپ کی برکتیں، آپ کا کرم ہم سب پر نازل ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔